ایک غیر مرد اور غیر عورت کا اس طرح ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر جنسی موضوعات پر تفصیل سے بات کرنا دین کی نظر میں جائز ہے؟ اگر یہ بات اتنی ہی اصلاحی ہے تو کیا یہی مرد جا کر یہ باتیں اپنی ماں سے، بہن سے، بیٹی سے اسی انداز میں کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ان سے بھی یہی سوال کریں گے کہ آپ کی جنسی ضروریات پوری ہو رہی ہیں یا نہیں؟ کیا وہ عورتیں جو ان ویڈیوز میں بڑی سنجیدگی سے اپنے علم کے دریچے کھولتی ہیں، وہ یہی مکالمہ اپنے بھائیوں، چچاؤں، ماموں یا اپنے والد کے ساتھ آن کیمرہ کر سکتی ہیں؟ اگر جواب نفی میں ہے، اور یقیناً نفی میں ہے، تو پھر یہ سب کچھ ایک اجنبی مرد اور عورت کے درمیان کس بنیاد پر جائز سمجھا جا رہا ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محسن نظام۔ آج میں ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں جس پر شاید بات کرنا کچھ لوگوں کے لیے غیر ضروری یا غیر آرام دہ محسوس ہو، لیکن اگر ہم آج خاموش رہے، اگر ہم نے آج آواز نہ اٹھائی تو کل ہماری نسلیں ہمارے اس سکوت پر سوال اٹھائیں گی۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک نیا رجحان، ایک نئی فکری آلودگی، ایک نئی قسم کی بے حسی دیکھنے کو مل رہی ہے، جہاں مرد اور عورتیں، جن میں اکثر ایک ماہر نفسیات، ایک ڈاکٹر، ایک موٹیویشنل سپیکر کا لبادہ اوڑھے ہوتے ہیں اور دوسرا ایک یوٹیوبر، اینکر یا پوڈ کاسٹر کے کردار میں نظر آتا ہے، بڑی سنجیدگی، بڑی متانت اور علم و آگاہی کے نام پر ایسے موضوعات پر بات کر رہے ہوتے ہیں جن پر کبھی ہمارے گھروں میں بڑوں کے سامنے بھی بات کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ بات ہو رہی ہوتی ہے شوہر بیوی کے جنسی تعلقات کی، ایک دوسرے کی جنسی ضروریات کی، عمر کے فرق سے جنم لینے والی جسمانی ناآسودگی کی، بیرون ملک مقیم شوہروں کے باعث بیویوں میں پیدا ہونے والی خواہشات کی، اور ان سب کے ساتھ ایک جملہ ضرور بولا جاتا ہے، یہ سب اصلاح کے لیے ہے، آگاہی کے لیے ہے، معاشرتی مسائل کا حل ڈھونڈنے کے لیے ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ اصلاح ہے؟ کیا یہ سچ میں آگاہی ہے، یا یہ محض فحاشی کو علم، بے حیائی کو بصیرت اور بے حجابی کو اصلاح کے لبادے میں چھپانے کی ایک نئی چال ہے؟ ایک غیر مرد اور غیر عورت کا اس طرح ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر جنسی موضوعات پر تفصیل سے بات کرنا دین کی نظر میں جائز ہے؟ اگر یہ بات اتنی ہی اصلاحی ہے تو کیا یہی مرد جا کر یہ باتیں اپنی ماں سے، بہن سے، بیٹی سے اسی انداز میں کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ان سے بھی یہی سوال کریں گے کہ آپ کی جنسی ضروریات پوری ہو رہی ہیں یا نہیں؟ کیا وہ عورتیں جو ان ویڈیوز میں بڑی سنجیدگی سے اپنے علم کے دریچے کھولتی ہیں، وہ یہی مکالمہ اپنے بھائیوں، چچاؤں، ماموں یا اپنے والد کے ساتھ آن کیمرہ کر سکتی ہیں؟ اگر جواب نفی میں ہے، اور یقیناً نفی میں ہے، تو پھر یہ سب کچھ ایک اجنبی مرد اور عورت کے درمیان کس بنیاد پر جائز سمجھا جا رہا ہے؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ دونوں کیمرے کے سامنے بیٹھے ہیں؟ کیا صرف اس لیے کہ ان کے ساتھ مائک لگا ہے اور نیچے علمی گفتگو لکھا گیا ہے؟ میرے عزیزو، دین اسلام نے شرم و حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ تو کیا آج یہی ہو رہا ہے؟ کیا ہم نے حیا کو اوور ریٹڈ سمجھ کر ایک طرف رکھ دیا ہے؟ ہم نے گھر، خاندان، مرد اور عورت، شوہر اور بیوی کے درمیان پائے جانے والے نجی، نہایت نجی معاملات کو یوں بازار کی زینت بنا دیا ہے جیسے یہ کوئی مذاق ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو مسائل کا سامنا ہے، عورتیں مجبور ہیں، مرد بے خبر ہیں، تو ہم ان مسائل کا حل دینے کے نام پر جو دروازہ کھول رہے ہیں، کیا وہ دروازہ اصلاح کا ہے یا فتنے کا؟ کیا اس دروازے سے واقعی شعور نکلے گا یا فتنہ، بے حیائی، جنسی انتشار اور نئی نسل کی اخلاقی بربادی نکلے گی؟ یاد رکھیں، دین میں ہر مسئلے کا حل ہے، مگر ہر حل کا ایک دائرہ، ایک طریقہ، ایک ماحول اور ایک تہذیب ہے۔ مرد اور عورت کے تعلقات پر بات ضرور ہونی چاہیے، مگر وہ بات اسی دائرے میں ہونی چاہیے جو شریعت نے متعین کیا ہے۔ اگر کوئی عورت کسی ذاتی مسئلے سے دوچار ہے، اگر کسی مرد کو کوئی خلش ہے، تو اس کا حل ذاتی مشورے میں، پردے میں، رازداری میں، دین اور ادب کے دائرے میں ہے، نہ کہ ایک ایسی عوامی گفتگو میں جو لاکھوں نوجوانوں کے ذہنوں کو گندے، غلط اور غیر فطری خیالات سے آلودہ کرے۔ آج کل کے یہ پروگرام اور یہ پوڈ کاسٹ، یہ کلاسز اصل میں نہ اصلاح کے لیے ہوتے ہیں، نہ علم کے لیے، بلکہ یہ صرف دو چیزوں کے لیے ہوتے ہیں: نمبر اور نظریاتی زہر۔ نمبر یعنی ویوز، فالورز، کومنٹس، اور نظریاتی زہر یعنی ہمارے معاشرے کے شرم و حیا والے خاندانی نظام کو رفتہ رفتہ تباہ کر دینا۔ وہ قدریں جن کی بنیاد پر ہمارے خاندان قائم ہیں، وہ دیواریں جو عورت کی عزت کو تحفظ دیتی ہیں، ان سب کو آہستہ آہستہ گرا دینا،
تاکہ ایک ایسا معاشرہ جنم لے جہاں شوہر بیوی کا اور بیوی شوہر کا احترام باقی نہ رہے، جہاں ماں باپ بچوں کے سوالات سے شرمندہ ہوں، جہاں بھائی بہن کے ساتھ بیٹھ کر یوٹیوب پر وہ کچھ دیکھ رہا ہو جو کل تک ان کے لیے ناقابل تصور تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ان کا مقصد واقعی اصلاح ہوتا تو کیا ان لوگوں نے کبھی ان ویڈیوز میں کوئی عالم، کوئی محرم، کوئی مفتی، کوئی بزرگ یا کوئی ایسا ماہر نفسیات بلایا جو حیا اور تہذیب کے دائرے میں رہ کر ان مسائل پر بات کر سکے؟ نہیں، کیونکہ ان کا مقصد اصلاح نہیں بلکہ سنسنی، فتنہ اور نفس کی تسکین ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر ان مسائل کو علماء دین یا تربیت یافتہ اور محتاط افراد کے سپرد کر دیا جائے تو وہ ان باتوں کو اس انداز میں بیان کریں گے کہ لوگوں کا نفس نہیں بلکہ ضمیر جاگ جائے گا۔ آج ہماری نسلیں کن چیزوں کو دیکھ کر جوان ہو رہی ہیں؟ وہ بچے جو ابھی شعور کی عمر میں بھی نہیں پہنچے، جب وہ ان ویڈیوز میں جنسی خواہش، شوہر کی ناکامی، بیوی کی غیر اطمینانی اور جسمانی آسودگی جیسے الفاظ سنتے ہیں تو وہ کیا سیکھتے ہیں؟ ان کا ذہن کہاں جاتا ہے؟ ہم ایک ایسی نسل تیار کر رہے ہیں جو جسم کو مرکز زندگی سمجھتی ہے، روح کو نہیں، جو تعلقات کو تسکین کی بنیاد پر ناپتی ہے، قربانی، صبر، وفا اور دینی اقدار کی بنیاد پر نہیں۔ ہمیں خود سے سوال کرنا ہوگا، کیا ہم ایک ایسے معاشرے کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں ہر رشتہ، ہر بات، ہر موضوع، ہر مسئلہ پبلک پراپرٹی بن جائے؟ کیا عزت، شرم، غیرت اور پردے جیسے الفاظ صرف کتابوں میں رہ جائیں گے؟ اگر آج ہم نے اس فتنے پر خاموشی اختیار کی، اگر ہم نے ان اصلاحی مکالمات کے نام پر معاشرے میں بڑھتے ہوئے بے حیائی کے زہر کو نہ پہچانا، تو کل ہمارے گھروں کے در و دیوار اس گندگی کو روکنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سوچیں، جاگیں اور اس دھوکہ دے علم کے نام پر پھیلائی جانے والی تباہی کو سمجھیں۔ اصلاح کی راہیں ضرور ہیں، لیکن ان کا راستہ علم و حکمت، حیا اور شرم اور دینی حدود و قیود کے ساتھ ہے۔ اس علم سے بچیں جو نفس کو جگائے اور ضمیر کو سلا دے، اس بحث سے دور رہیں جو زبان کو آزاد اور دل کو بے حس بنا دے، اور اس فتنے کے خلاف آواز بلند کریں جو شرافت کے لباس میں بے حیائی کو عام کر رہا ہے، کیونکہ کل ہمارے بچے ہم سے سوال کریں گے اور ہمیں جواب دینا ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔